جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت پہلے ہی لکھ دی ہے تو پھر قاتل کو مجرم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال بہت لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن اس کا جواب آئے تفصیل کے ساتھ سنیں۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت پہلے ہی لکھ دی ہے تو پھر قاتل کو مجرم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بظاہر یہ سوال سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے تقدیر، اختیار اور عدل الہی جیسے گہرے عقائد پوشیدہ ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ زندگی اور موت کا وقت بھی اسی نے مقرر کیا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ ہر جان کو ایک مقررہ وقت پر موت آنی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد۔ مگر اس حقیقت کے باوجود اسلام انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اصل فرق اللہ کے علم اور انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون انسان کیا عمل کرے گا، لیکن وہ کسی کو زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کرتا۔ انسان کو عقل، شعور اور فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ یہی آزادی اسے آزمائش میں ڈالتی ہے اور اسی بنیاد پر جزا و سزا کا نظام قائم ہے۔ موت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن قتل ایک انسان کا کیا ہوا فعل ہے۔ قاتل اپنی مرضی، غصے، نفرت یا لالچ میں آ کر کسی کی جان لیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو قتل نہ کرے، یہی اس کا اختیار ہے۔ اسی اختیار کا غلط استعمال اسے مجرم بناتا ہے۔ اگر قتل کو تقدیر کا نام دے کر معاف کر دیا جائے تو پھر ظلم، ناانصافی اور جرائم کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے۔ قرآن مجید قتل ناحق کو انتہائی سنگین جرم قرار دیتا ہے اور اسے پوری انسانیت کے قتل کے برابر بتاتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی بہت بڑی حرمت ہے۔ شریعت میں قاتل کے لیے سخت سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ معاشرہ امن میں رہے اور انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، مگر اپنے گناہوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دینا درست نہیں۔ اللہ عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ اسی شعور کا نام ایمان، ذمہ داری اور انسانیت ہے۔ آخر میں یہی بات سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر پر ایمان ہمیں صبر سکھاتا ہے، مگر گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ موت اللہ کی حکم سے آتی ہے، لیکن قتل انسان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی اختیار سے کسی کی جان لیتا ہے وہ اللہ کے عدل کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر کو بہانہ بنانے کے بجائے اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کریں اور ظلم سے بچیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔